तैयार हैं जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज फिर मंगल का दिन है और एहतसाब का नाम नेहाद अमल जो है वो जारी है। 8वें गवाह आए हैं हुकूमत की तरफ से। 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये नहीं बता सके कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। जो गवाह आता है उसे पूछते हैं कि आपका इल्ज़ाम क्या है, हमने कौन सा गलत काम किया है। आज तक कोई गवाह ये बता नहीं सका। अभी 52 गवाह बाकी हैं, तो उम्मीद है कि अगले 10-15 साल में कोई बता देगा कि कौन सा जुर्म हुआ है। गवाह ये ज़रूर बता चुके हैं कि हज़ारों अरब का फ़ायदा इस LNG टर्मिनल से पाकिस्तान को मिल चुका है और अगले 10 साल भी मिलता रहेगा। लेकिन केस चल रहे हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिट डाली हुई है कि हमें ये बताया जाए कि इस केस में इल्ज़ाम क्या है, जुर्म कौन सा हुआ है। बहरहाल वो भी जब तारीख लगेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन आज जो मुल्क के अंदर मामलात हैं वो इससे भी ज़्यादा पेचीदा हो गए। 700 पाकिस्तानियों के नाम ओवरसीज़ ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है। हमारा हमेशा असूल रहा है और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि जब तक किसी के ख़िलाफ़ सबूत ना आए, वो सबूत कबूल ना हो, वो शख्स बेगुनाह होता है। जो इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये बात ना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पता है, ना उसके वज़ीरों को पता है जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, ना ये बात इस मुल्क के चेयरमैन नैब को पता है, ना ये नैब को पता है। जो इल्ज़ाम पहले लगाते हैं, जेल में पहले डालते हैं, उसके बाद केस बनाने की कोशिश करते हैं। और आज तक नैब किसी सियासी शख्स को सवाए मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क में सज़ा नहीं दे सकी। और जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी वो भी एक जज को ब्लैकमेल करके दी। तो आज तरीका क्या होना चाहिए, ये इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और ज़िम्मेदारी भी है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीक में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर GIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सज़ा दी गई। तो सज़ाएँ तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सज़ाएँ देता हूँ, चेयरमैन नैब कहता है जी मैं सज़ाएँ देता हूँ। तो सज़ाएँ तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। इंसाफ का तकाजा यही है। यही मुल्क का निज़ाम अगर कहता है एक शख्स के लिए, तो वो इन 700 अफराद पे भी वो लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफ़ीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बग़ैर इल्ज़ाम लगाए, तो फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक है, अगर मुस्लिम लीग के लिए निज़ाम कुछ और है और बाकियों के लिए कुछ और है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम तो तमाशा देख रहे हैं। इसका जवाब चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉड शीट का केस है, इसमें कोई आदमी जेल नहीं गया। 10-12 अरब इस मुल्क के खा गए हैं, चेयरमैन नैब को पता नहीं है, कोई शख्स जेल नहीं गया, किसी पर मुकदमा नहीं बना, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कमीशन बनते हैं, आज तक कोई कमीशन फैसला नहीं कर सकता।
میرا خیال ہے 15-20 کمیشن تو بن چکے ہیں جب سے حکومت آئی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ جرم کس نے کیا ہے اور کوئی سزا دی گئی ہے یا نہیں۔ تو آج یہ 700 افراد جو ہیں ان کا حق ہے کہ یہ جواب دیں، ان کی ذمہ داری ہے یہ جواب دیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہی طریقہ جو محمد نواز شریف کے ساتھ اپنایا گیا ان 700 کے ساتھ بھی اپنایا جائے۔ یہ بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں، ان کے بھی فوٹو اخباروں میں لگیں، ان کی بھی ویڈیو بنے، اور ہمارا تو بیشہ تقاضا یہ رہا ہے یہ جو انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں یہ کیمرے لگا کر کریں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کس نے کیا لوٹا ہے، ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں تاکہ پاکستان کے عوام دیکھیں کہ اس ملک میں کون سا جرم ہوا ہے۔ جرم تو یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی۔ آج 3 دن رہ گئے، مشاورت کا عمل شروع نہیں ہوا۔ قانون کہتا ہے مشاورت کا عمل ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ آج اس ملک کا وزیر اعظم مشاورت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ آج اس ملک کے وزراء آرڈیننس بنا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی توسیع دی جائے۔ اس ملک کا صدر تیار بیٹھا ہے قلم لے کر کہ اس آرڈیننس پر سائن کرے گا۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس نے 4 سال کچھ نہیں کیا اس ملک میں سوائے اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے، اس ملک کو ہزاروں ارب کا نقصان پہنچایا اس ادارے نے 4 سال میں، آج اس ملک کے قانون کو توڑ کر، اس ملک کے آئینی تقاضوں کو توڑ کر آج کوشش کی جا رہی ہے اس آدمی کو توسیع دی جائے۔ قانون نفی کرتا ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے ٹرم، قانون کہتا ہے مشاورت ہوگی۔ آج یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی گئی، یا کون سا انصاف ہے، کون سے انصاف کے تقاضے ہیں؟ بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، یہ بیان کرتے رہیں تو سارا دن درکار ہے۔ کوئی آپ کا سوال؟ سر جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اناؤنس کیا کہ حکومت اپنے طور پر انویسٹیگیشن کرے گی، کیا اپوزیشن جماعت مسلم لیگ انویسٹیگیشن کو تسلیم کرے گی؟ وہ اپنے طور پر انویسٹیگیشن کریں، اپنے وزیروں کی جو کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار کسی کو انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے۔ یہ ایف آئی اے کرے، نیب کرے، یہ جی آئی ٹی کرے۔ نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، تو آج یہ وزیر پیش نہیں ہو سکتے۔ جس آدمی کا نام نہیں تھا کہیں بھی پاناما میں، اس کو بھی جی آئی ٹی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو آج بالکل وہی نظام ہونا چاہیے ان 700 افراد کے لیے جو محمد نواز شریف کے لیے تھا۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں، وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا تحقیقات غیر جانبدار ہوگی؟ کمیٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں کہ کمیٹی تحقیقات کر سکے۔ یہ کرمنل معاملہ ہے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، آپ ملک سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کہتے ہیں اس کو۔ یہاں ہر آدمی میں منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے۔ اصل منی لانڈرنگ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے، اس نے جا کر کمپنی بنا لی ہے، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس کو آپ کہتے ہیں میں کمیٹی سے دیکھوں گا۔ اگر انصاف ہوتا تو یہ سب لوگ جیل میں ہوتے، پھر ان سے تفتیش ہوتی، جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جیل پہلے ہے، تفتیش بعد میں ہے۔ تو یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں 700 لوگ، جیل میں ڈالیں نا ان کو بھی، پھر تفتیش کریں۔ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے منظر میں غائب ہے، اور پیپلز پارٹی کے کیسز میں بھی زرداری صاحب بھی 6 ماہ کے بعد پیش ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے اس سارے صورتحال میں؟ یار ہم تو ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں، ایک دفعہ کراچی میں، ایک دفعہ اسلام آباد میں۔ تو پیپلز پارٹی وہ ایک علیحدہ جماعت ہے، جو ان کے اپنی پالیسی ہے اسی پر عمل کرتے رہیں۔ بھائی صاحب جو ریٹائرڈ فورسز کے آفیسر جن کے نام آئے ہیں پنوڑا باغ میں، کیا سمجھتے ہیں کیا قانون حرکت میں آئے گا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا یا بچا لیا جائے گا؟ دیکھیے قانون کے سامنے ہر شہری برابر ہوتا ہے، یا کم از کم ہونا چاہیے۔ اس لیے ان 700 افراد جن کے نام آئے ہیں، 700 ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن 700 کا نمبر آیا ہے، ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے، وہی طریقہ کار تفتیش کا ہونا چاہیے جو محمد نواز شریف کے ساتھ تھا۔ صرف میں ایک بات علیحدہ کہتا ہوں
کہ میری نظر میں یہ تمام آدمی بے گناہ ہیں جب تک ان کا گناہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہی ایک جمہوری ریاست کا تقاضا ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے اس ریاست مدینہ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ سر نون لیگ پاناما لیگز کو تو شیطانی لیگز کہتی تھی، کیا پنڈورا لیگز کو بھی آپ شیطانی لیگ ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیطانی ہو یا نہ ہو، نام آ گئے ہیں، ان کو اپنا نام کلیئر کرنا ہوگا کہ کیوں کمپنی بنائی ہے، کون سا پیسہ وہاں پر گیا ہے، ان کمپنی کا آڈیٹڈ اکاؤنٹ جب سے کمپنی بنی ہے ان کو پیش کرنا ہوگا پاکستان کے عوام کے سامنے۔ یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ کمیٹیاں اور کمیشن